توحید کی اقسام ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں توحید کی 3 اقسام ہیں. ایک حق تعالی کی توحید اسی کے لیے، یعنی خود حق تعالی کا علم ہے کہ وہ اکیلا ہے. دوسری حق تعالی کی توحید مخلوق کے لیے، یعنی خدا کا حکم کہ بندے توحید تسلیم کریں، اور اس نے بندوں کے دل میں توحید پیدا فرمائی. تیسری مخلوق کی توحید خدا کے لیے، یعنی مخلوق کا جاننا کہ اللہ تعالی ایک ہے. لہذا بندہ جب حق کے ساتھ عارف ہوتا ہے تو وہ اس کی وحدانیت کی حقیقت معلوم کر سکتا ہے. اثبات توحید. واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ایک ہے، نہ وصل کو قبول کرتا ہے اور نہ فصل کو، نہ اس پر دوئی جائز ہے اور نہ اس کی وحدانیت عددی ہے، یعنی وحدانیت عددی بھی نہیں ہے کہ 1 2 3 والی، نہ، وہ بس واحد ہے. جو کسی عدد کے ثابت ہو جانے پر 2 ہو جائے اس کی وحدانیت عدد بن جائے گی. اور نہ وہ محدود ہے کہ اس کے لیے جہتوں اور سمتوں کا تحقق ہو سکے کہ وہ ادھر ہے، ادھر ہے، اوپر ہے، نیچے ہے. یہ ایسا موضوع ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ غلط پایا جاتا ہے. لوگ جب اللہ تعالیٰ کا نام لینا لگتے ہیں اوپر اشارہ کرتے ہیں، اللہ، ادھر دور خدا کوئی. تو بھائی اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ حق تعالی محدود نہیں ہے، لا محدود ہے. اس کے لیے کوئی مکان، کوئی سمت، کچھ بھی نہیں ہے، وہ لا مکان میں رہتا ہے. آپ حق تعالی کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہیں او اللہ، گویا آپ نے از خود گستاخی کی ہے. اللہ تعالیٰ کو محدود و مقید کر کے، اس کو ایک سمت میں ڈال کے کہ اس سمت میں ہے، یعنی یہاں نہیں ہے وہاں ہے. گویا آپ نے اس کو حد لگا دی کہ ادھر نہیں ہے، ادھر ہے، اوپر نیچے نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے. لہذا سمت کا اشارہ جو ہے وہ کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بس ادھر ہے، بس ادھر کا مطلب محدود، اور وہ محدود نہیں ہے، وہ لا محدود ہے. چنانچہ ہر ایک سمت میں، ہر ایک جگہ پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نہ محدود ہے کہ اس کے لیے جہات اور سمتوں کا تحقق ہو، اور نہ اس کے لیے مکان ہے، اور نہ وہ کسی مکان میں ہے کہ اس کے لیے مکان کے اسبات کی ضرورت لاحق ہو. اس لیے کہ اگر وہ مکان میں متمکن ہوتا تو مکان کے لیے مکان کی حاجت ہوتی ہے. 2 باتیں آ گئی نا، کہ اگر وہ مکان میں ہوتا تو مکان کے لیے مکان کی حاجت ہونا لازم ہے، جبکہ وہ تو حاجت سے بے نیاز ہے. خود فرماتا ہے اللہ الصمد، اس کی تو کوئی حاجت ہے ہی نہیں، وہ تو بے نیاز ہے. چنانچہ جب حاجت نہیں تو پھر مکان کی حاجت کیسے ہوئی، اور جب مکان کی حاجت نہیں تو مکان کیسے ہوا. چنانچہ نہ مکان ہے. اور وہ دوسری بات، مکان میں کا مطلب ہے مکان بڑا اور اس کے اندر پائی جانے والی چیز، میں پائی جانے والی چیز چھوٹی. کوئی چیز اپنے سے بڑی چیز کے اندر ہی آ سکتی ہے، اپنے سے چھوٹی چیز کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ جبکہ حق تعالیٰ تو لا محدود ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو پھر وہ مکان کے اندر کیسے آیا؟ مکان کے اندر نہیں آ سکتا. وہ مکان کیسا بھی ہو، مکان سے مراد 4 کمرے 4 دیواروں والا مکان نہیں، مکان سے مراد مقام بھی ہو سکتا ہے، جگہ بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی جگہ، کوئی بھی مکان، کوئی بھی مقام اس کو نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ اس مکان کے اندر محدود ہے. اسی طرح
فاعل اور قدیم و حادث کا حکم باطل ہو جاتا ہے۔ نہ وہ عرضی ہے کہ وہ کسی جوہر کا محتاج ہو تاکہ اپنے محل میں باقی رہے، اور نہ وہ جوہر ہے کیونکہ جوہر اس کا وجود اپنی ذات کے سوا اور درست نہیں، اور نہ وہ طبعی ہے کہ وہ مبدائے حرکت و سکون ہو، اور نہ وہ روح ہے کہ کسی جسم کی محتاج ہو، نہ وہ جسمی ہے کہ اس کے اجزاء ترکیبی ہوں، اور وہ نہ چیزوں میں قوت و حال ہے کہ چیزوں کے ہم جنس ہو، نہ کوئی چیز اس کے ساتھ پیوستہ و پیوند ہے کہ وہ چیز اس کا جز بن جائے، کہ اس کی ذات و صفات ہر عیب و نقص سے پاک ہیں اور ہر آفت سے منزہ ہے، اور نہ وہ کسی کی مانند ہے کہ اپنے مانند کے ساتھ دو ہو جائے، اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے کہ جس کی مثل اصل کی اقتضا کرے، اور نہ اس کی ذات و صفات پر تغیر لاحق جائز ہے کہ اس کا وجود اسے متغیر ہو اور متغیر کے حکم میں تغیر کی مانند ہو۔ وہ ان صفات کمالیہ سے متصف ہے جن کا اثبات تمام اہل توحید مسلمان بحکم بصیرت کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے ان سے اپنی صفات خود بیان فرمائی ہیں، اور وہ ان صفات سے پاک ہیں جن کو ملحدین اپنی خواہش سے متصف قرار دیتے ہیں، کیونکہ خدا نے ان سے اپنی صفات خود بیان نہیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے حی، علیم، رؤوف، رحیم، مرید، قدیر، سمیع، بصیر، متکلم، قیوم، باقی سب ہیں۔ اس کا علم اس کا حال نہیں ہے، اور اس کی قدرت اس میں سختی نہیں ہے، اس کی شنوائی و بصارت میں تجدد یعنی بار بار پیدائش نہیں ہے، اور اس کا کلام ایسا ہے جس میں نہ بغضیت ہے نہ تجدید۔ وہ ہمیشہ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے، اور تمام معلومات اس کے علم سے باہر نہیں ہیں، اور کسی موجود کو اس کے ارادہ سے فرار حاصل نہیں۔ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے سو وہ کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس کی مشیت ہے۔ مخلوق کو اس میں کوئی بزرگی نہیں، کوئی اثر نہیں کہ اس کی چاہت کو روک سکیں اور اس کی چاہت کے برعکس کر سکیں۔ اس کا ہر حکم، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم برحق ہے، حق ہے۔ اس کے دوستوں کو بجز تسلیم کے کوئی چارہ نہیں۔ اس کا حکم حتمی اور قطعی ہے۔ اس کے دوستوں کو اس کی فرما برداری کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہر خیر و شر اس کا مقدر کیا ہوا ہے۔ اس کے سوا کسی سے امید و خوف رکھنا لائق نہیں، یعنی نہ تو اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید رکھنا جو جائز ہے، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے کوئی خوف رکھنا۔ اللہ کے دوست جو ہیں ان کے لیے یہ کسی حالت میں بھی روا نہیں کہ وہ غیر اللہ سے امید رکھیں یا غیر اللہ سے کوئی خوف رکھیں۔ اس کے سوا کوئی نفع و نقصان کے پیدا کرنے والا نہیں۔ اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، اس کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ہر ایک کو اسی سے وصل اور اسی تک رسائی چاہیے۔ اہل جنت کے لیے اس کا دیدار جائز ہے۔ وہ تشبیہ اور جہد سے بھی پاک ہے۔ اس کی ہستی پر مقابلہ و مواجہ کی کوئی صورت نہیں۔ دنیا میں اس کے دوستوں کے لیے مشاہدہ جائز ہے، انکار کرنا شرط نہیں۔ جو خدا کو اس طرح جانتا ہے اہل قطعیت سے نہیں، جو اس کے خلاف جانے اس کے لیے دیانت نہیں۔ اصل معنی میں اصولی اور وصولی بکثرت اقوال ہیں۔